دنیا کی کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ 100% ریٹینشن کو ٹارگیٹ نہیں کرتی. ہر آرگنائزیشن کے پاس ایک مارجن ہوتا ہے جس کے اندر وہ انکریج کرتی ہے نئے لوگوں کی انڈکشن. اور نئے لوگوں کی انڈکشن کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کیونکہ نئے لوگ اپنے ساتھ نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں, نیو انرجی لے کے آتے ہیں, اونرشپ لے کے آتے ہیں, اور دوسری آرگنائزیشن سے اچھا کلچر لے کے آتے ہیں, اچھے نارمس لے کے آتے ہیں جو کہ ہر ادارے کو چاہیے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو اچھی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کو ٹرین کرتی ہے, ان کی کریئرز میں انویسٹ کرتی ہے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے. اور جب یہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن جو پروگریسو آرگنائزیشن ہے یہ برا نہیں مناتی, یہ اس کو دل پہ نہیں لیتی, بلکہ یہ اس انٹینشن کے ساتھ ان کو جانے دیتی ہے خوشی خوشی آن اے پازیٹیو نوٹ کہ یہ دوسری کمپنیز میں جا کے ان کے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ کام کریں گے. اب جب بھی کسی اچھے ادارے کو چھوڑیں گے اور دوسرے ادارے میں جائیں گے تو آپ ہمیشہ پرانے ادارے کی اچھی باتوں کو کوٹ کریں گے. وہاں پہ ایسا ہوتا تھا, وہاں پہ ریکروٹمنٹ کی پالیسی یہ تھی, وہاں پہ ریٹینشن کی پالیسی یہ تھی, وہاں پہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پالیسی یہ تھی, وہاں پہ پے رول ایسے بنتا تھا, وہاں پہ ٹریننگز ایسے ہوتی تھی, وہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ایسے کام ہوتا تھا, وہاں پہ ورک شاپ سرٹیفکیشنز ایسے کرائی جاتی تھی, وہاں پہ پروکیورمنٹ کا یہ نظام تھا, وہاں پہ فائنینس کا یہ نظام تھا, وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی اس طرح تھی. تو یہ سارے پروسیسز آپ نے دیکھے ہوتے ہیں ایک اچھے ادارے کے اندر. اور وین یو موو ٹو اندر آرگنائزیشن یو ٹیک آل دیز گڈ میموریز ود یو اینڈ یو ورک دیئر ایز دیئر برانڈ ایمبیسڈر آف یور پریویس آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشنز اپنے لوگوں کو ڈیولپ کرتی ہیں, ان کے کریئرز میں انویسٹ کرتی ہیں, ان کو روٹیٹ کرتی ہیں, ان کو نئے چیلنجز دیتی ہیں تاکہ ان کے کریئر کے اندر انوویشن آئے, چیلنج آئے اور وہ گرو کرے. لیکن ایک اسٹیج پہ جا کے ہر انڈیویجول اپنے اسکل سیٹ کو, اپنی جاب کو ایگزاسٹ کر جاتا ہے, اور وہاں ٹائم آتا ہے کہ جب اس کو موو آن کرنا ہوتا ہے کسی اور ادارے کی طرف. اچھے ادارے ایسے لوگوں کو یا تو روٹیٹ کر کے ان کو نیا چیلنج دیتے ہیں یا پھر ان کو جانے دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ امپلائی کی یعنی اگر وہ رکتا ہے تو نیا چیلنج لے کے رکے, اپنی نئی جاب میں اپنے آپ کو, اپنے اندر کے ہڈن ٹیلنٹس کو ڈسکور کرے, اور اگر جاتا ہے تو دوسرے ادارے میں پریویس آرگنائزیشن کے برانڈ ایمبیسڈر کے طور پہ جائے. اور جن اداروں میں 100% ریٹینشن ہوتی ہے جیسے ہمارے سرکاری ادارے, مثال انہیں کی دوں گا, وہاں پہ ورک ایتھکس جو ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہوتا, کیونکہ ہر بندہ ایک جگہ پہ جا کے اپنی جاب کو ایگزاسٹ کرتا ہے اور اس جگہ پر جا کر پھر وہ کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. ٹو مچ آف جاب سیکورٹی ڈزنٹ الاؤ ہم ٹو لرن سم تھنگ نیو, ٹو گیو سم تھنگ مور, اور وہ اسٹک ہو جاتا ہے, اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے, اس کا کام میں دل نہیں لگتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے یہی جاب کرنی ہے اور اسے کوئی نکال نہیں سکتا. ہمارے سرکاری اداروں میں بھی ایسا ہی ہے, جاب سیکورٹی بہت زیادہ ہے, لوگ نوکریاں نہیں چھوڑتے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نیو انرجی نہیں آتی. وہی پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہی پرانے پروسیسز ہوتے ہیں, نئے لوگ نہیں آتے, نئی انرجی نہیں آتی, نئے آئیڈیاز نہیں آتی, نیو انوویشن نہیں آتی, اور وہی پرانے لوگ پورا نظام لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور آرگنائزیشن ایز این آرگنائزیشن گرو نہیں کرتی, اسٹک ہو جاتی ہے, اسٹیگننٹ ہو جاتی ہے, جیسے ہمارے سرکاری اداروں میں ہوتا ہے. لیکن پرائیویٹ آرگنائزیشن میں اٹ ورکس ویری ڈفرنٹلی. آپ اچھے اداروں میں جائیں, دے گرو, دے فلرش, دے ڈیولپ دیئر امپلائیز, اینڈ دین دے لیٹ دیم گو, بیکاز دے نو that after they leave they'll bring new people, they'll invite, they'll hire new people who will bring new ideas, new innovation, energy into the system, and those who have left the organization will work somewhere else as their brand ambassador. So this is how the cycle goes. تو اس پہ سوچئے گا. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. Take care. Good day.